تمام لوگوں کا رد عمل ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ ان اجنبیوں کے گروہ کی صورت میں آمد پر پریشان تھے۔ پیڈرو الگوڈا نے فیٹو اسٹریچ کو ڈیاس سے بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ ہیلی کاپٹر کے شور اور پروں سے اڑنے والی ہوا سے خطرہ تھا کہ کہیں ایوالانچ نہ آ جائے، اس لیے لڑکوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ جلد از جلد ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جائیں، بلکہ دو لڑکوں نے تو پروں سے بچنے کے لیے جھک کر ہیلی کاپٹر میں داخل ہونا بھی چاہا، لیکن یہ کام مشکل تھا۔ گارشیا کے ہیلی کاپٹر کے نیچے لگی ہوئی پھٹیاں برف کو چھو تو رہی تھیں، لیکن ہیلی کاپٹر نے لینڈ نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو ڈھلوان تھی، جس پر خدشہ تھا کہ ہیلی کاپٹر کے انجن بند ہوئے تو وہ کہیں پھسلنا نہ شروع کر دے۔ دوسرے برف کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کا وزن سہار سکے گی یا نہیں۔ ایک اور خطرہ یہ تھا کہ پر پہاڑ کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ نہ جائیں۔ ان تمام خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گارشیا کی کوشش تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر کو زمین پر رکھنے کے بجائے پروں کی قوت کے بل پر اٹھائے رکھے اور ایک خاص زاویے سے اسے اتنا نیچے لے آئے کہ لڑکے بآسانی اس میں سوار ہو سکیں۔ سب سے پہلے سوار ہونے والا فرنینڈس تھا۔ وہ جھکے جھکے دروازے کے قریب آیا اور پھر ہاتھ اوپر کی طرف پھیلا دیے۔ پیریڈو نے اسے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ دوسرا مینجینو تھا۔ گارشیا کے خیال میں اس بلندی پر اس کا ہیلی کاپٹر مزید بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی سواریوں میں پیریڈو، کرنل موریل اور ایک میکینک شامل تھا۔ وہ اوپر اٹھ کر ایک طرف ہٹ گیا اور میسا اسی انداز میں اپنا ہیلی کاپٹر نیچے لے آیا۔ ان میں سے بھی دو آدمی باہر کودے۔ یہ امدادی کلب کے رکن تھے۔ ان کا سامان ان کے پیچھے باہر پھینک دیا گیا۔ جب ہیلی کاپٹر اپنے کام میں مصروف تھے، ڈیاس لڑکوں سے ملنے ملانے سے فارغ ہوا اور پیس کے بارے میں پوچھا۔ کارلیٹوس پیس نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے اسے 2 خط دیے اور بتایا کہ ایک خط اس کے لیے ہے اور دوسرا خط پورے گروپ کے لیے ہے۔ کارلیٹوس نے پہلے وہ خط کھولا جو پورے گروپ کے لیے تھا۔ مختصر سی عبارت تھی، ڈھیر ساری خوشیاں، میری طرف سے کرسمس کا تحفہ، ہیلی کاپٹر قبول ہو۔ اس کے ذاتی خط میں لکھا تھا، تم جان گئے نا، میں نے تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ خدا پر پہلے سے کہیں زیادہ اعتماد کے ساتھ میں تمہارا منتظر ہوں۔ تمہاری ماما بھی چلی آ رہی ہیں، تمہارا بوڑھا باپ۔ اس نے خط جیب میں ٹھونسا تو ہیلی کاپٹر زمین کے کافی قریب آ چکا تھا۔ الگوٹا اور ایڈورڈ کے ساتھ وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ان کے بعد انسیارڈی آیا۔ ڈیاس نے اسے سوار کرانے میں مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی میسا نے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھا لیا۔ پیچھے باقی رہ جانے والوں میں امدادی کلب کے 2 ارکان، میڈیکل اردلی، ڈیلگاڈو، فرینکویس، ویزنتین، میتھول، زربینو، ہارلے اور فیٹو اسٹریچ شامل تھے۔ پہاڑ کے اس طرف پرواز اتنی ہی مشکل تھی جتنی دوسری طرف، بلکہ ہیلی کاپٹروں کی تھرتھراہٹ اور جھٹکوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ نئے مسافروں نے چیخو پکار شروع کر دی اور سوچنے لگے کہ کاش انہوں نے فیئر چائلڈ کسی محفوظ جگہ کو نہ چھوڑا ہوتا۔ فرنینڈس نے پیریڈو سے پوچھا کہ کیا ہیلی کاپٹر میں اتنے جھٹکے معمول کی بات ہے؟ پیریڈو نے اسبات میں جواب تو دے دیا، لیکن اس کا فک ہوتا ہوا چہرہ اس کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ گارشیا اور میسا کا مسئلہ یہ تھا کہ اس بلندی پر ہوا اتنی ہلکی تھی کہ ہیلی کاپٹر کا بوجھ اس سے اٹھتا نہ تھا، اس لیے دونوں کی کوشش یہ تھی کہ ہوا میں موجود بگولے تلاش کریں۔ وہ ہیلی کاپٹر کو کسی بگولے میں ڈال دیتے جو اسے بلندی پر لے جاتا۔ کچھ دور اوپر جا کر وہ اپنی بلندی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ کسی اور بگولے کی تیز ہوا ان کی مدد کو آ جاتی۔ اس عمل کے لیے زبردست مہارت کی ضرورت تھی، لیکن دونوں پائلٹ اپنے اپنے کام میں ماہر تھے۔ وہ بالآخر ہیلی کاپٹروں کو چوٹی تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ چوٹی عبور کر کے انہوں نے وائے نما وادی کا رخ کیا اور پھر وہاں سے لاس میٹنیس پہنچنے میں انہیں بامشکل 15 منٹ لگے۔ ہیلی کاپٹر کے نئے مسافر تو چھلانگے لگا کر باہر آئے اور ارد گرد کا منظر دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سبز گھاس پر کلا بازیاں لگانی شروع کر دیں۔ ایڈورڈ نرم نرم گھاس پر یوں لیٹا تھا جیسے کسی شاندار خوابگاہ کے نرم ریشمی ملائم بستر پر لیٹا ہو۔ اس نے رخ موڑا تو قریب ہی ایک جنگلی پھول کھلا ہوا تھا۔ اس نے اسے توڑا، سونگھا اور کارلیٹوس پیس کی طرف بڑھا دیا جو اس کے پاس ہی کوہنیوں کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پھول تھاما، پہلے سونگنے لگا لیکن پھر منہ پر رکھا اور ہنستے ہوئے اسے چبانے لگا۔ خوشی کے دورے ختم ہوئے تو انہیں کھانے کی سوجی۔ چاکلیٹ، پنیر
اور گرم گرم کافی کا پہلے ہی سے انتظام کر دیا گیا تھا۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑی۔ اس دوران میں ڈاکٹر نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ اگرچہ سبھی انتہائی لاغر ہو رہے تھے لیکن تشویش کی کوئی بات نہ تھی۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہیلی کاپٹر واپس جا کر باقی مسافروں کو بھی لے آئیں، لیکن گارشیا نے کرنل موریل کو بتایا کہ سرکش ہواؤں کی موجودگی میں یہ بہتر ہوگا کہ باقی کام آئندہ دن کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ان 8 لڑکوں کو سین فرنینڈس پہنچا دیا جائے۔ سین فرنینڈس میں کمانڈر ہیڈ کوارٹر کو بذریعہ ریڈیو فیصلے سے مطلع کر دیا گیا اور زندہ بچنے والے 16 کے 16 نام بھی بتا دیے گئے۔ ریڈیو آپریٹر نے یہ پیغام وصول کیا اور ٹائپ کے لیے کمیٹی کے ایک ممبر کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہی ممبر تھا جسے آخری وقت میں نامزد کیا گیا تھا، یعنی کہ پیز والارو۔ اس وقت تک اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جہاز کے 40 مسافروں میں سے صرف 16 باقی بچے ہیں۔ خدا جانے اس کے بیٹے کا نام ان میں شامل تھا یا نہیں، اور جب یہ جاننے کا وقت آیا تو اس میں سچائی کو جان لینے کا یارہ نہ تھا۔ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس نے پیغام کرنل موریل کے سیکرٹری کی طرف بڑھا دیا۔ سیکرٹری نے ناموں کی فہرست ٹائپ کر کے پھر والارو کی طرف بڑھا دی۔ اس میں اب اتنا حوصلہ نہ تھا کہ فہرست کو پڑھ لے۔ اس نے ایک اور کاغذ لیا اور فہرست کو ڈھانپ دیا۔ اسی وقت مونٹی ویڈو ریڈیو سے ٹیلی فون آیا۔ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا زندہ بچنے والے مسافروں کے نام مل گئے ہیں؟ ہاں، نام تو مل گئے ہیں، لیکن کمانڈر کی طرف سے اجازت نہیں ہے یہ نام بتانے کی۔ کمانڈر ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ہے، پیز والارو نے جواب دیا۔ سین فرنینڈو کا میئر کمرے میں موجود تھا۔ اس نے یہ بات سنی تو پیز والارو سے کہا کہ وہ نام بتا دے، اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی بات ہوئی بھی تو اس کی ذمہ داری میئر اپنے سر لے لے گا۔ پیز والارو نے آہستہ آہستہ کاغذ فہرست سے ہٹانا شروع کیا اور نام پڑھنے شروع کیے۔ رابرٹو کینڈیسا۔ آہستگی سے اس نے کاغذ نیچے کھسکایا۔ نینڈو پیریڈو۔ کاغذ کو اور آہستگی سے سرکاتے ہوئے اس نے اگلا نام پڑھا، لوئس انسیاریٹی۔ اس کے بعد اس نے وقفہ دیا، ڈینیل فرنینڈس، اور پھر کارلیٹوس پیز والارو۔ اس کی آواز رند گئی۔ 1-2 لمحے وہ خاموش رہا، پھر باقی نام بھی پڑھ ڈالے۔ جب وہ نام پڑھ رہا تھا تو مونٹی ویڈو ریڈیو کے ایک اسٹوڈیو میں اس کی آواز وصول کر کے براہ راست نشر کی جا رہی تھی، اور یوروگوئے کے ہر اس گھر میں سنی جا رہی تھی جو اس وقت مونٹی ویڈو ریڈیو سن رہا تھا۔ سننے والوں میں آرتورو نو گویرا کی ماں سینورا نو گویرا بھی شامل تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ رفائل پونس ڈی لیون کے باغ میں بیٹھی خبروں کی منتظر تھی، لیکن ماحول کی سوگواری سے تنگ آ کر وہ گھر چلی آئی تھی اور اب باورچی خانے میں بیٹھی خبریں سن رہی تھی۔ ماضی کے 2 مہینوں کا انتظار دہشت اور امید کے ملے جلے احساسات میں ڈھل گیا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی اور نام سن رہی تھی، کارلیٹوس پیز، مینجینو، اسٹریچ، ہارلے، ویزنتین، زربینو، ڈیلگاڈو، الگوٹا، فرینکویس، میتھول اور سبیلا۔ نام ختم ہو گئے۔ اس کی امیدوں کے سفینے ڈوب ڈوب کر ابھرتے رہے تھے، لیکن آج مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس کا خیال دوسرے لڑکوں کی طرف منتقل ہوا۔ سبیلا بچ گیا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ سبیلا کے خاندان کو جانتی نہیں تھی، لیکن مشترک درد نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ سبیلا کی ماں سے اس کی کئی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اس کی گفتگو سے اس نے اپنے ذہن میں سبیلا کی جو تصویر بنائی تھی وہ ایک کمسن، بھولے بھالے اور معصوم بچے کی تھی جس سے اسے پیار ہو چلا تھا۔ مایوسیوں کے ان لمحات میں اس کے تصور میں سبیلا کا ہیولا کرن بن کے چمکا اور امیدوں کے نئے دیے جلا گیا۔ خوشی اور اطمینان میں اس کا کچھ حصہ تو تھا۔ ہارلے اور نکولک جو مینڈوزا سے ایک کارگو جہاز میں روانہ ہوئے تھے، اس وقت سین فرنینڈو پہنچے جب ہیلی کاپٹر ان 8 لڑکوں کو لے کر وہاں پہنچنے والے تھے۔ دونوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کون کون زندہ بچے ہیں۔ وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے جہاں پیز والارو یوروگوئے کے ناظم الامور سیزر شیرلون کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک طرف 300 فوجیوں کا ایک چاقو چوبند دستہ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک ہجوم کی طرف سے خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ یہ ہجوم ان افراد پر مشتمل تھا جو اپنی کاروں، جہازوں، ریڈیو اور دعاؤں سے پیز والارو کے شریک کار رہے تھے۔ چلی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر افق پر نمودار ہوئے
تو ہجوم خوشی سے پاگل ہو گیا۔ آسمان پر صلیب کا نشان یا فرشتوں کی کوئی فوج بھی نمودار ہوتی تو لوگ اتنے دیوانے نہ ہوتے جتنے ان ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کر ہو رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ تک پہنچے، دائرے میں پرواز کرتے ہوئے بلندی کم کی اور آہستگی سے پریڈ گراؤنڈ پر اتر گئے۔ انجن بند ہونے سے پہلے ہی دروازے کھولے گئے تو پیز ولاروا کو اپنا بیٹا نظر آ گیا۔ تیزی سے گھومتے ہوئے پروں کی پرواہ کیے بغیر پیز ولاروا ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگا اور شاید وہ کسی پر سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن شیرلن نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ کارلیٹوس خود ہی جہاز سے اترا اور پروں سے بچتا ہوا دوڑتے دوڑتے باپ کی طرف بڑھا۔ پیریڈو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ پیز ولاروا نے اپنا بازو چھڑایا اور دونوں سے لپٹ گیا۔ ان کے درمیان کسی لفظ کا تبادلہ نہ ہوا۔ باپ کی ہفتوں کی دیوانہ وار تلاش کا صلہ زندہ، گرم اور سانس لیتے جسم کی صورت اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو ان کی آنکھوں سے رواں تھا۔ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے فوجی دستوں کے سپاہی اور ہجوم کے افراد بھی اشک بار تھے۔ باپ اور بیٹے کی ایسی ملاقات کب ہوئی تھی؟ بیٹے کے لیے تو باپ کی مضبوط باہیں ہی گھر جیسا سہارا تھیں، لیکن باپ کے شانوں سے پرے اس نے نکولک کا امید بھرا اور ستا ہوا چہرہ دیکھا تو اداس ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی اپنی خوشیاں نکولک کی خوشیوں کی قاتل ہوں۔ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ نکولک ڈینیل فرنینڈس کی طرف بڑھا اور اس سے باتیں کرنے لگا، اور دوسرے لمحے ان کے چہروں کی اداسی سے اسے اندازہ ہو گیا کہ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ کرنل موریل نے اسی صبح سین فرنینڈس کے ہسپتال کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ فیئر چائلڈ کے بچنے والے مسافروں کو وصول کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر نے بہترین ڈاکٹروں پر مشتمل ایک ٹیم ترتیب دی۔ انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ آنے والے مریض کس حالت میں ہیں۔ انہیں بس اتنا پتا تھا کہ وہ 70 دن انڈیز کے بلند و بالا پہاڑوں میں رہے ہیں، جہاں کھانے کے لیے یا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر کچھ تھا بھی تو بہت کم۔ ہسپتال ایک چھوٹی سی عمارت پر مشتمل تھا۔ اس کے وارڈ میں تو گنجائش کم تھی، البتہ پرائیویٹ مریضوں والے کمرے خالی کرانے کے بعد اتنی جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جہاز کے 16 مسافروں کو وہاں ٹھہرا سکیں۔ تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے سینٹیاگو میں سینٹرل ہسپتال کے سربراہ کو فون کیا اور آنے والے مریضوں کے علاج کے بارے میں جو تجاویز ان کے ذہن میں تھیں اسے بتائیں۔ اس نے ان کی تجویزوں سے اتفاق کیا۔ پہلے 8 مسافروں کو لے کے ایمبولینس 10:30 بجے ہسپتال پہنچی۔ انہیں ہسپتال کے برآمدے میں اتارا گیا اور اسٹریچروں پر ڈال کر کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ پیریڈو نے اسٹریچر پر لیٹنے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ وہ خود چل کر جائے گا۔ پرائیویٹ کمروں والے حصے کے مین گیٹ پر ایک سپاہی نے اسے روکا۔ یہ کمرے صرف جہاز کے بچنے والے مسافروں کے لیے ہیں۔ میں انہی میں سے ایک ہوں۔ پولیس مین نے حیرت سے پیریڈو کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی بڑی ہوئی بے ہنگم داڑھی، الجھے الجھے بالوں اور میلے کپڑوں نے اسے یقین دلایا کہ پیریڈو سچ کہہ رہا تھا۔ نرسیں بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، لیکن پیریڈو نے نہائے دھوئے بغیر اپنا طبی معائنہ کروانے سے انکار کر دیا۔ پھر ڈاکٹروں سے پوچھ کر پیریڈو کے لیے غسل کا انتظام کیا گیا۔ وہ 1.5 گھنٹے تک مل مل کر نہاتا رہا۔ پھر اس نے شاور کے پانی سے اپنا جسم دھویا، تولیے سے رگڑ رگڑ کر خود کو صاف کیا، ہسپتال کی طرف سے دی گئی دھلی ہوئی قمیض پہنی اور پھر بڑی بے نیازی سے خود کو طبی معائنے کے لیے پیش کر دیا۔ حیرت زدہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو اسے ٹھیک ٹھاک پایا، بس خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کا وزن 56 پاؤنڈ کم ہو گیا تھا۔ فرنینڈس، کارلیٹوس پیز اور الگوٹا نے دوسروں کے نسبت کم وزن کھویا تھا۔ اس سے نہ صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اس وقت وہ کتنے دبلے ہو گئے تھے، بلکہ یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ حادثے سے پہلے وہ کتنے صحت مند اور فربا رہے ہوں گے۔ وزن کے علاوہ بھی کچھ لڑکوں کی حالت پتلی تھی۔ مینجینو کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ انسیاریٹی کی ٹانگ کا زخم خراب ہو کر بدبو چھوڑ رہا تھا۔ مینجینو کو بخار بھی تھا، ہائی بلڈ پریشر بھی، اور نبض بھی معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ چربی، لحمیات اور وٹامن کی جو سب میں کمی تھی ہی۔ سب کے ہون بھی پھٹے ہوئے تھے اور کئی لڑکوں کے جسموں کی جلد پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ ان کا معائنہ کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ ان کا گزارا محض برف پر نہیں رہا، بلکہ گزشتہ 10 ہفتوں میں وہ اور کچھ بھی کھاتے رہے ہیں۔ انسیاریٹی کی ٹانگ کی پٹی کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر نے پوچھا، تم نے آخر کیا چیز کھائی تھی پہاڑوں میں؟ انسانی گوشت۔ ڈاکٹر بغیر کسی حیرانی کے اظہار کے پٹی میں مصروف رہا۔ فرنینڈس اور مینجینو نے بھی برملا ڈاکٹروں کو بتا دیا
کہ وہ پہاڑوں میں کیا کھاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کے سامنے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، البتہ سختی سے ہدایت کی کہ کسی صحافی کو ہسپتال میں نہ آنے دیا جائے۔ مینجینو، انسیریٹی اور ایڈورڈ اسٹریچ کو بے انتہا کمزوری کی وجہ سے طاقت کے ٹیکے لگائے گئے تھے، جبکہ باقی لڑکوں کو ہلکی اور زود ہضم خوراک دے کر آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس خوراک سے ان کا کیا بنتا؟ جب سے وہ ہسپتال آئے تھے، ٹھوس غذا میں انہوں نے وہ پنیر چکھا تھا جو کینیسا لاس میٹرنیس سے ساتھ لایا تھا۔ ان سب کو الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا، لیکن جو ذرا توانا تھے انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور جلد ہی ان میں یہ بات طے پا گئی کہ نرسوں سے کسی ٹھوس غذا کا مطالبہ کیا جانا چاہیے، لیکن نرسوں نے انہیں مزید کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی سخت ہدایت ہے کہ انہیں کھانے کے لیے اور کچھ نہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے ڈاکٹروں کو کوسنا شروع کر دیا اور الزام لگایا کہ وہ جان بوجھ کر انہیں بھوکوں مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر خود وارڈ میں آئے اور ان کی شکایت سنی۔ انہوں نے لڑکوں پر واضح کیا کہ اتنے دن بھوکے رہنے کے بعد ٹھوس غذا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر، کل میں نے لوبیا اور میکرونی کھائی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کینیسا نے دلیل پیش کی۔ تو ڈاکٹروں نے ہار مان لی اور نرسوں سے کہا کہ سب کے لیے ایک ایک کھانا لایا جائے۔ اب تک ڈاکٹروں پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جسمانی طور پر ان میں قابل تشویش کوئی بات نہ تھی۔ اب ان کا دھیان ان کی ذہنی صحت کی طرف گیا۔ وہ یہ بات نوٹ کر چکے تھے کہ سب لڑکوں میں دو باتیں غیر معمولی طور پر موجود ہیں، ایک تو مسلسل باتیں کرنے کا رجحان، دوسرے تنہائی سے خوف۔ انسیریٹی کو جب اسٹریچر پر ڈالا گیا تو اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور جب تک اسے اس کے کمرے میں لے جا کر اس کے بستر پر نہیں لٹایا گیا اس نے یہ ہاتھ تھامے رکھا۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کے کمرے میں جاتا وہ مسلسل اس سے بولتا رہتا۔ دوسروں کا رویہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا، اور یہ کوئی غیر معمولی رویہ نہیں تھا۔ انہوں نے 10 ہفتے اینڈیز کے خاموش پہاڑوں میں بسر کیے تھے، تاہم ڈاکٹر جاننا چاہتے تھے کہ اس رویے کے پیچھے کوئی اور نفسیاتی پیچیدگیاں تو نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ہدایت جاری کی کہ کسی کو ان سے ملنے نہ دیا جائے۔ کارلیٹوس اور کینیسا کی مائیں مونٹی ویڈو سے پہنچ چکی تھیں، لیکن انہیں بھی انتظار کرنے کو کہا گیا۔ البتہ ایک آدمی کے لیے یہ ضوابط نرم کر دیے گئے۔ یہ سینٹ فرنینڈس چرچ کا پادری تھا۔ کرسمس کے معجزے۔ اب جہاز کے حادثے میں بچنے والوں کی خبروں کو اسی نام سے پکارا جا رہا تھا، کہ خبریں اس نے بھی سنی تھیں، اور ہیلی کاپٹروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر اسے خیال بھی آیا تھا کہ وہ ہسپتال جائے اور اپنی خدمات پیش کرے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہسپتال کی کارروائیوں میں مداخلت مناسب نہ ہوگی۔ اس نے چرچ میں ٹھہرے رہنے کو ترجیح دی۔ بعد میں وہ کسی کام سے ہسپتال آیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے دیکھ لیا اور خود ہی درخواست کی کہ وہ لڑکوں سے مل لے۔ یہ پادری 26 سال کا ایک جوان آدمی تھا، ابھی پچھلے سال چرچ میں شامل ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ کوشے انسیریٹی کے پاس گیا۔ انسیریٹی نے بڑے صوفیانہ انداز میں اپنے تجربات دہرائے۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ میں ہر اتوار کو گرجے جایا کرتا تھا، مقدس عبادتوں میں شرکت میری عادت بن گئی تھی، لیکن وہاں ان بلندیوں پر ان گنت معجزوں کو دیکھ کر، خدا کے قریب بہ کر، اسے قریب سے چھو کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے نیکی پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اب میں ان غلطیوں میں ملوث نہ ہوں جو مجھ سے سرزد ہوتی رہی تھیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی محبت ہے، اور محبت عطا کرنا سکھاتی ہے۔ ایک انسان کی روح اس کا قیمتی سرمایہ ہے، اور اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دینے سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پادری اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ پہاڑوں میں وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، آسمانی باپ کی نظروں میں وہ کوئی پاپ نہیں۔ پھر وہ فردن فردن دوسروں کے پاس بھی گیا۔ سب کی ایک ہی کہانی تھی، اور اکثریت کو ایک ہی احساس کھائی جا رہا تھا کہ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ پادری نے سب کو تسلی دی اور سمجھایا کہ انتہائی مجبوریوں کے عالم میں انہوں نے جو کچھ کیا اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ انسیریٹی کے بہت سے سوالات ایسے تھے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انسیریٹی نے پوچھا، ایسا کیوں ہوا کہ وہ زندہ ہے اور دوسرے مر گئے؟ اس انتخاب میں خدا کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، پادری نے جواب دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند کی مشیت کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہت سے اسرار ایسے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔
پادری کی گفتگو نے اکثر لڑکوں کو سکون سے نوازا، تاہم کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کسی تسلی کی ضرورت نہ تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ درست تھا، اور الگوٹا ان میں سے ایک تھا۔